अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। जी हां, आज ये खबर गर्म है कि मुस्लिम लीग काफ में फूट पड़ गई है और बड़ा अहम बयान सामने आया है जो कि चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई हैं चौधरी वजाहत, जिन्होंने नई जमात बनाने का ऐलान भी किया है और गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। सालेक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। उनका कहना था जो मुखालफिन हमारे हलकों ज़िलों में हमें नहीं हरा सके वो हमारे घर में दरारें डाल रहे हैं। इस मौके पर MNA चौधरी हुसैन इलाही का कहना था कि मुखालफिन का दलेरी से मुकाबला करेंगे, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। नून लीग की हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही पर मुकदमात दर्ज कर रही है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग काफ के जो अहम रहनुमा हैं और उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तारिक बशीर चीमा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरकर्दा हैं मुस्लिम लीग काफ में, उन पर भी चौधरी वजाहत हुसैन ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और उनका ये कहना था कि हमारे घर में या हमारी फैमिली में जो दरारें डालने वाला शख्स है वो तारिक बशीर चीमा है और तारिक बशीर चीमा की वजह से हमारे ख़ानदान में भी इख्तलाफात पैदा हुए और पार्टी भी जो है उसमें भी फूट पड़ी है और जो हम एक थे और हमारी एक ही सियासत हुआ करती थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़ेब नहीं देता उनके चौधरी ज़हूर इलाही का पोता जो है वो आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। तो उनका जो जवाब है इन सारी बातों का वो चौधरी शुजात हुसैन ने दिया है और उनका रद्दअमल भी सामने आया है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और पार्टी बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने भाई वजाहत हुसैन की तकरीर पर रद्दअमल देते हुए ये कहा है कि मेरे छोटे भाई वजाहत हुसैन ने हमारे घर गुजरात में लोगों से चंद बातें की। कौमी सतह के एक बड़े लीडर आसिफ जरदारी के मुताल्लिक इल्ज़ाम तराशी भी की है और मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, मेरे कहने पर मेरे बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं। मैंने उन्हें तलकीन की हुई है कि हमेशा सच बोलना है और वादे का पास रखना है। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला गया। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। आसिफ जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी। चौधरी बिरादरान में काफ़ी अरसे से इख्तलाफात जो है वो पाए जा रहे थे, लेकिन इसको जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा था और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2 साल से एक खिचड़ी थी जो कि चौधरी बिरादरान के ख़ानदान में, और पार्टी भी ज़ाहिर है कि उनकी सारी अपने ख़ानदान में घूमती है और उनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो या तो उनके अपने फैमिली के मेंबर्स हैं या फिर ये है कि उनकी दूर की रिश्तेदारी है, बिरादरी है, जिस तरह से कि वो गुजरात में उनका एक इन्फ्लुएंस है। तो वो लोग हैं कि जो उनके ज़्यादा करीब लोग हैं। तो इसलिए ये जो इख्तलाफात थे ये काफ़ी अरसे से वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इनको छुपाया जा रहा था और ये इख्तलाफात नाज़रीन उस वक्त खुलकर ज़्यादा सामने आए कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई कौमी असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उस वक्त राय जो है वो बहुत ज़्यादा बटी और उसमें ये था कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो ये चाहते थे कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें इमरान खान का हर सूरत साथ दिया जाए और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेल मुलाकातें कर रहे थे आसिफ अली जरदारी से और ज़्यादा जो उनका झुकाव था वो आसिफ अली जरदारी की तरफ ज़्यादा था। हालांकि उन्हें शहबाज शरीफ साहब भी मिले जाके घर में, उनकी आदत भी की, लेकिन उनका जो एक झुकाव हमने देखा वो शहबाज शरीफ की तरफ कम और आसिफ अली जरदारी की तरफ ज़्यादा था। और जैसा कि अभी उन्होंने अपने रद्दअमल में भी कहा है कि वो एक यानी कौमी सतह के लीडर हैं और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठीक नहीं हैं। अब ये है कि जनाब इसमें हम बात कर लेते हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब की। तो चीमा साहब जो है वो उनका ताल्लुक बहावलपुर से है, बल्कि बहावलपुर से एक थोड़ा सा दूर जाके कस्बा है यजमान, वहाँ पर उनका काफ़ी
زیادہ انفلوئنس ہے, ان کے اپنی شخصیت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. آپ کو میں ذرا ماضی میں بتا دوں کہ ماضی میں یہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے, تو اس حلقے میں چودھری اعتزاز احسن, جو کہ کہا جاتا تھا کہ امپورٹڈ امیدوار ہیں, یعنی اس حلقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا تھا, تو وہ طارق بشیر چیمہ نے اپنے انفلوئنس پہ, یعنی اپنی ذاتی کوششوں پہ وہاں سے جو ہے وہ کامیاب کروایا تھا چودھری اعتزاز احسن کو. تو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں یہ بہت زیادہ کلوز ہیں, اور ان کا یعنی ان کے فیملی ٹرمز ہیں, سمجھیں کہ یہ بھی ایک فیملی کا حصہ ہی ہیں. تو ان پر جو ہے چودھری وجاہت حسین, جو شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی طرف سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں. تو اس میں تھوڑی بہت یہ ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں وہ بہت زیادہ جہاندیدہ قسم کے سیاستدان ہیں, اور ان میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے اور کیا کرنا ہے, یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنی ضد پر قائم ہو جائیں, اڑ جائیں. تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب یہ جو حکومت ہے, یعنی عمران خان کی حکومت ہے, یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, تو اس پر مزید سوار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر نئے الیکشن ہوں گے اور نئی صف بندیاں ہوں گی, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون کس کو سپورٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے یہ ایک چھوٹی پارٹی ہے, اور موجودہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ کوئی جو بڑی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کو واضح اکثریت نہیں ملتی. تو واضح اکثریت نہیں ملتی تو یہ چھوٹی پارٹیاں اس طرح کی, بلوچستان عوامی پارٹی ہو گئی, اس میں MQM ہو گئی, اور یہ جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ کاف ہو گئی, ان کو ملا کے تو حکومت جو ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو اسی لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا طارق بشیر چیمہ کی, تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس وقت یہ سوچا کہ اب چونکہ تھوڑا سا اپنا کلر دکھانا چاہیے, اور تھوڑا سا جیسا کہ MQM نے تھوڑا واضح کیا کہ بھئی آئندہ بھی اگر فرض کریں عمران خان ضرورت پڑ سکتی ہے MQM کی ان کو, تو وہ تھوڑا اپنا کلر دکھاتے ہیں, یعنی اپنی اہمیت جو ہے وہ ذرا واضح کرواتے ہیں. تو اسی بنیاد پر طارق بشیر چیمہ بھی سوچ رہے تھے کہ تھوڑا مسلم لیگ کاف کو بھی اپنا کلر دکھانا چاہیے. اور ویسے وہ دبے الفاظ میں کئی انٹرویوز ان کے ایسے موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے, ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ جو باتیں وعدے تحریک انصاف نے ہم سے کی تھیں وہ پورے نہیں ہوئے, یعنی وہ دبے الفاظ میں شکوے کر رہے تھے. تو جب تحریک انصاف کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں, تو اس وقت جو ہے ایک موقع مل گیا. لیکن اس میں جو ہے یہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جیسے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے انہی کے فیملی کے جو صالح حسین ہیں وہ مقصد ہے کہ ان کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے. تو یہ جو گھر ہے, جو فیملی ہے, ویسے ہی یہ ڈیوائڈ ہے. یعنی ایک طرف یہ کیو لیگ کی یہ جو کیو لیگ ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے, تو دوسری طرف وہ حکومت میں بھی مقصد ہے کہ موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اور اس ساری صورتحال میں یہ ہے کہ اب مسلم لیگ کاف میں جو ایک پھوٹ پڑی ہے, اور چودھری وجاہت حسین نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنا لیں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اس لیے کہ مسلم لیگ کاف اتنی بڑی جماعت نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو پارٹی کو فرق نہ پڑے, کیونکہ بڑی پارٹیوں کو فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں, چند اشخاص پر جو مشتمل ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں, اور جو قومی سطح کی سیاست ہے اس میں اپنا وزن جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. تو اگر چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت جو ہے وہ علیحدہ سے ایک پارٹی بناتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی گجرات میں کافی انفلوئنس ہے, ان کے بھی کافی زیادہ جو کہنا چاہیے کہ ان کے فالوورز ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایک بڑا ان کے گھر سے ہی ایک اگر پارٹی نکلتی ہے, مسلم لیگ کاف کے گھر سے ہی نکلتی ہے, تو مسلم لیگ کاف کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا. باقی چودھری شجاعت جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ایک دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں, اور وہ چیزوں کو جذباتی انداز میں نہیں دیکھتے. وہ بھی تل دیکھو تلوں کی دھار دیکھو, اس طرح دیکھ کے دیکھ بھال کے تو وہ فیصلے کرنے والے سیاستدان ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں مسلم لیگ کاف میں, یہ آئندہ چل کر کیا رنگ دکھاتے ہیں. کیا ایک نئی پارٹی اس سے نکلتی ہے مسلم لیگ کاف سے, یا معاملات کو کہیں نہ کہیں پہ سیٹل کر لیا جائے گا, کیونکہ کوشش
کوششیں تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد، چودھری وجاہت کے بیان کے بعد کوششیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، اور چودھری وجاہت سے بھی بات کی جا رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو منایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ہمارا خاندان ہے، اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، سیاست تو خیر ہوتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے خاندان میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ باتیں جو ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب شروع ہو گئی ہیں مسلم لیگ کاف کے اندر، اور یا یہ کہا جائے کہ چودھری برادران کے خاندان میں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کی ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ مستقبل میں بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔